الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 22واں پارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت میں لعنت ہوتی رہتی ہے اور اہانت والا عذاب ایسے ایذا پہنچانے والے کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ احب الیہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان کے مقابلے میں، اس کی اولاد والدین کے مقابلے میں، تمام لوگوں کے مقابلے میں جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص لا یؤمن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤں۔ اس فرمان کے بیان کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں نے جائزہ لیا ہے کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اپنی اولاد کے مقابلے میں بھی، والدین کے مقابلے میں بھی، اور تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے، لیکن ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ یہ مجھے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ سے مجھے محبت ہے، والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، لیکن تھوڑا سا اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی جان زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر سوچ لو، جب اپنی جان سے بھی زیادہ میں تمہیں محبوب نہ لگوں تو اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہوتا۔ سوچ لو۔ اسی مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ حضور سوچ لیا ہے، اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس میں ایک تو ہمیں سمجھانے کے لحاظ سے یہ بات ہوئی، یہ سوال و جواب بعض دفعہ ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں
کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس میں سوال ہوا اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی وغیرہ، وہ ہمیں سکھانے کے لیے۔ دوسری بات، حضرات صحابہ کی امانت دیانت دیکھیں کہ جو جتنی بات تھی اتنی بتا دی، جس میں کمی تھی وہ بھی بتا دی اور اس کا علاج ہو گیا۔ سحر نبی نے جب توجہ فرمائی، دعا کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کمی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ اپنی کمزوری اپنے مربی کو بتانے میں شرمندگی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرید ہے اپنے پیر سے شرم کرتا رہتا ہے، اپنے عیب نہیں بتاتا، یا کوئی مسئلہ درپیش ہے کسی عالم مفتی سے مسئلہ نہیں پوچھتا، شرم کرتا رہتا ہے، تو وہ عیب کیسے دور ہوگا؟ اپنے استاد، اپنے مربی، اپنے پیر، اپنے مرشد، جو بھی والدین جو بھی ہیں، اپنے جو کمی ہے اس کو بتانا چاہیے۔ اس بزرگ کی دعا شامل حال ہو جاتی ہے، اور کوئی نسخہ بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ ذکر کیا کرو وسوسے دور ہو جائیں گے، یہ کام کیا کرو نماز کی پابندی ہو جائے گی، یہ کام کیا کرو دل کھل جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ جس طرح کی بات تھی اسی طرح ہی سامنے رکھ دیتے تھے، اور ایک تو صحابہ کی امانت دیانت کی بات ہے، اور دوسری اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اس کا علاج بھی ہو جاتا تھا۔ تو بات یہ دوستو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و احترام کے لحاظ سے، آپ کے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت جگہوں پر فرمایا بیان کیا ہے۔ اس حد تک بیان کیا ہے کہ جب ہمارا نبی بات کر رہا ہو تو تمہیں سامنے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، بے شک جائز بات ہو، ادب کے خلاف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی کے سامنے بات نہیں کرنا، اونچی کی بات نہیں ہے، نبی کے سامنے بات ہی نہیں کرنا۔ جب آپ پوچھیں گے تو آپ اس وقت بتائیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج سمجھتے تھے کہ ابھی مزاج میں رحمت غالب ہے تو اپنی بات پوچھتے تھے، ورنہ انتظار کرتے رہتے تھے۔ اور ادب کے ہی لحاظ سے سورہ مجادلہ کی جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی یہی ادب بیان کیا گیا کہ لا تقدموا بین نجواکم، نبی کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے صدقہ دے کے جاؤ، اور پھر صدقہ دیا، پھر اس کے بعد بات آ کے پتہ چل جائے کس کو کتنی ضرورت ہے بات کرنے کی۔ کچھ لوگ ویسے ہی آ کے منافقین، جب اس وقت تک ان کی نشاندہی نہیں ہوئی تھی تو آپ سے کہتے تھے علیحدگی میں بات کرنی ہے، تو وقت ضائع کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ کے پست آواز سے نبی کے سامنے بات کرتے ہیں اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے اور ان کو تقوی میں بہت اونچا پایا ہے، جو نبی کے سامنے ادب سے بولتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے، وہ حضرات صحابہ تھے جو سورہ حجرات کی پہلی آیات میں ذکر ہے، باہر سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے حجرے میں، تو دیہاتی لوگ اتنے آداب سے وغیرہ واقف نہیں تھے، تو اونچی آواز سے کہہ دیا یا محمد اخرج الینا، ہماری طرف آپ نکل کے آئے، ہمیں کوئی بات پوچھنی ہے۔ تو اس پر آیات نازل ہو گئیں کہ آئندہ اس طرح نہ کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر اس طرح تم نے اونچی آواز کے ساتھ ہمارے پیغمبر کو پکارا تو آئندہ ہم تمہارے سارے اعمال جو نیکیاں کر چکے ہو ختم کر دیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے، صرف آواز، وہ ناجائز بات نہیں کی، وہ مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ، بس ان سے یہ اتنی بات ہوئی کہ اونچی آواز سے کہہ دیا حجرے کے باہر سے کہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے استاد سے ملنے بھی جائیں تو باہر بیٹھے رہیں،
جب استاد نکل کے آئے تو اپنی بات پوچھیں، اپنا سوال سامنے رکھیں، جو بات ہے جو کام ہے، کہ گھر سے دستک دے کے بلانا بے ادبی ہے۔ تو بات یہ کہ یہ تو آداب قرآن مجید نے سکھائے۔ 18ویں پارے میں بیان فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی جب تمہیں بلائے فوراً پہنچ جاؤ۔ نبی کے پکارنے کو ایسا نہ سمجھنا کہ جیسے تمہیں کسی اپنے ساتھی نے بلایا ہے تو چلو تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے۔ جب نبی بلائے فوراً پہنچ جاؤ، اس میں تاخیر نہ کرو، ایسا نہ سمجھو جیسے کسی ساتھی نے بلایا ہو تو چلو تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے۔ سارے آداب اور بھی قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، کہ اپنی طرف سے کسی نے، محب نے، بعض کے کسی صحابی نے آداب بیان نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اور اس حد تک قرآن مجید کتنی بڑی کتاب ہے دوستو، 114 سورتوں پر مشتمل، 30 پارے ہیں، ناظرے بھی پڑھنے میں وقت لگ جاتا ہے، حفظ کرنے میں کتنا لگتا ہے، اتنی بڑی کتاب ہے قرآن مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ندا اور منادا کے ذریعے سے علم مبارک، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اللہ نے ندا کے ذریعے سے نہیں پکارا، اور تقریباً کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حرف ندا یا کے بعد اس نبی کا نام لیا ہے اللہ نے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام آپ اور اپنی کی بیگم جنت میں رہیں، کھائیں پئیں۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم آپ نے خواب سچی کر دکھائی، نام لیا ابراہیم کا یا حرف ندا کے ساتھ۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس اے داؤد ہم نے آپ کو بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، نام لیا۔ یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنا کلیم بنایا ہے، اپنا پیغمبر بنایا ہے، آپ پر کتاب نازل کی ہے۔ اسی طرح اور یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ وغیرہ۔ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی من دونی اولیاء، اے عیسیٰ آپ نے لوگوں کو کیا کہا کہ لوگ آپ کی عبادت کرنے لگ گئے، آپ کو ثالث و ثلاثہ کہنے لگ گئے تھے کہ تین مل کر اللہ ہیں، جیسے عیسائیوں کا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے عیسیٰ مریم اور اللہ تین مل کر اللہ ہیں۔ اانت قلت للناس اتخذونی، کیا تو نے لوگوں کو اے عیسیٰ یوں کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میں نے نہیں کہا۔ بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا، اور ساتھ یا حرف ندا سے ان کا علم مبارک، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اے نوح اب کشتی سے اتر جائیے، ہماری برکتیں آپ کے ساتھ شامل حال ہوں گی، اور جو آپ کے ساتھ سوار تھے وہ بھی اتر جائیں۔ لیکن قرآن مجید نے پوری قرآن میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ جملہ خبریہ میں آپ کا نام آیا، یا کے ساتھ نہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جملہ خبریہ ہے، ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، خطاب نہیں ہوا۔ اور خطاب جب ہوا فرمایا ایھا الناس یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اور دنیا جو تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی آپ کو روشنی کا سورج بنا کے بھیجا کہ دنیا کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ ادھر وہی پہلی آئی
آپ نے بیگم کو کہا زملونی، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل۔ وہ چادر اوڑھنے کی ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ چادر تو بندہ اوڑھتا ہی رہتا ہے، لیکن جس کے ساتھ محبت ہو نا جی، اس کی ہر ادا اچھی ہوتی ہے۔ یہ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا کہ آپ نے کسی کو خلیل اللہ بنایا، کلیم اللہ بنایا، تو مجھے اللہ پاک آپ نے کیا بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو حبیب اللہ بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کے ہمارے ساتھ مناجات کیا کریں، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر۔ چادر اوڑھنے کی ادا پسند آئی اللہ۔ اور ادھر کمبل اوڑھنے کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ بس آپ کی صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا اسی طریقے سے مدثر، مزمل۔ حضرات نے جو بخاری نے روایت کیا ہے کہ یاسین بھی، سورہ یاسین کا جو پہلا لفظ ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ سورہ طٰہٰ کا جو پہلا لفظ ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے، اور پورے قرآن مجید میں یہ ادب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان لوگوں نے جو دیہات سے آئے تھے، ایک تو ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے گئے تو باہر سے آواز نہیں دینی چاہیے تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا یا محمد اخرج الینا۔ لفظ محمد، یا محمد اخرج الینا، کسی بڑے کا نام لے کر پکارنا عام معاشرے میں بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ جو بڑا ہے اس کو اس لحاظ سے پکارا جائے، وہ چچا جی ہے، ماموں جی ہے، بھائی جان ہے، یا محترم ہے، یا ڈی جی صاحب ہیں، اپنے اس لحاظ سے اس کو پکارنا چاہیے۔ اب بڑا جو افسر ہے اس کو بھی جب جو چھوٹا بندہ جا کے کہے کہ عبداللہ جی وہ بات فلانی یہ ہو گئی ہے، بے شک وہ بندہ نہ اس کی اصلاح کرے، لیکن کہنا یوں نام لینا بے ادبی ہے، اس کے لقب سے پکارنا چاہیے۔ اور اسلام تو اسی کا نام ہے کہ چھوٹوں پر شفقت ہو اور بڑوں کا احترام ہو۔ فرمایا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو شخص اپنے سے بڑے کا عزت و احترام نہیں کرتا اور چھوٹے پر شفقت نہیں، چھوٹا کوئی صرف اپنی اولاد ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی چھوٹا ہو، خواہ اپنی اولاد ہے، پڑوس کا ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹے کے اوپر شفقت کرنا اور یکدم ناراض ہو کر آگ بگولا ہو جانا، یہ اسلام کی روح نہیں ہے۔ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھ کے دیکھیں، کہتے ہیں میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں۔ چھوٹے تھے، اندر آنا جانا، سبزی لانا، یوں کرنا، پیغام لے جانا، یہ سارے کام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھے 10 سال مدینہ کی زندگی میں۔ اور والدہ وغیرہ لینے آتی تو آپ فرماتے ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، تو یہ آپ کو ترجیح دیتے۔ پھر آخر میں دعا بھی کرائی دادی یا والدہ نے کہ حضرت جی آپ کی ہر وقت خدمت کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہ ان کی عمر کو لمبا کر، ان کی رزق میں برکت دے۔ لوگوں کے اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے تھے کہ 100 پوتے تو مجھے اپنے یاد ہیں، 100 پوتے وہ والد کے نام سے اپنا تعارف کراتے تھے، اور لوگوں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، میرے نبی کی دعا کی برکت سے میرے باغ 2 مرتبہ پھل دیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال کی خدمت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1 دفعہ بھی مارا نہیں، ڈانٹا نہیں ہے، غلطیاں مجھ سے بہت ہوئی۔ کہتا ہے پورے 10 سال میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مجھے کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا، تو راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، تو آپ تشریف لائے تو میرے سر پر نہ ہاتھ پھیرا، تو انس بس میں سمجھ گیا کہ میں جس کام کے لیے جا رہا تھا وہ میں راستے میں کھیلنے لگ گیا۔ یہ اسلام ہے دوستو۔ تو بعض دفعہ اپنے بچوں سے تو غلطی ہو جائے تو بندوں کو بڑی شفقت آتی ہے، بچے ہی ہیں، اور دوسروں سے جب غلطی ہو جائے تو بڑا غصہ آتا ہے۔ نہیں، حدیث میں اپنے اور دوسرے بچوں کا فرق نہیں کیا گیا۔ من لم یوقر کبیرنا، جو اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا اور اپنے چھوٹے کا
سے رحم شفقت نہیں کرتا فلیس منا، یہ لفظ عام لفظ نہیں ہے، وہ ہماری جماعت کا بندہ نہیں ہے۔ اب یہاں دوسرا پہلو ہے کہ بچے کی شفقت کا بھی خیال رکھنا ہے اور تربیت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ استاد اور والد کو حق حاصل ہے کہ کس درجے میں وہ بچوں کو کس طرح تنبیہ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے مارنے کو بھی منع کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے زیادہ لوگوں کی دوڑ مدرسوں کی طرف ہے کہ مدرسے والے بڑے مارتے ہیں۔ مدرسوں نے تو کبھی ایسا نہیں مارا کہ ایسا مارو دماغ شل کر دو اور اس کا امریکہ کے ہسپتالوں میں جا کے علاج ہو۔ یہ سکول کے استادوں نے بچوں کو مارا تھا، وہ سندھ کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال سکول کے بچے ہوں، مدرسے کے بچے ہوں، اساتذہ کو بے دردی کے ساتھ مارنا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ استاد میں کمال اور کوالٹی ہونی چاہیے کہ بچے کے نقص اور کمی کو پہچانے کہ کس طریقے سے یہ درست ہو سکتا ہے۔ درندوں کی طرح مارنا، جانوروں کو اسلام مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور قرآن مجید نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آپ تفسیریں پڑھیں، امام رازی کے نقطے پڑھیں جو اس نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ الرحمن علم القرآن، پہلے رحمان پھر اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صفت رحم پہلے ذکر کی کہ قرآن سکھانے والے کو چاہیے کہ صفت رحم کے ساتھ قرآن کو سکھائے۔ غصہ نہ ہو، آج سبق نہیں یاد تو کل، میں تو اپنے اساتذہ کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ سبق آج یاد نہیں تو کل ہو جائے گا۔ بے دردی سے مارنا جائز نہیں، بھلے حکومت کہے یا نہ کہے، اسلام میں جائز نہیں، لیکن ہاں بچوں کے اندر کوئی ایسی شرارت، نماز کی کوتاہی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس پر تنبیہ ضروری ہے۔ انسان بنانا زیادہ ضروری ہے، حافظ بنانا تو مستحب اور سنت دوسرا درجہ ہے اس کا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں انزل الناس منازلہم، سرکار کا فرمان ہے لوگوں کو جو ان کا مرتبہ ہے وہ دو۔ آج کل ہمارے ماحول میں بڑا کمال سمجھا جاتا ہے، نیچے نائب قاصد یا کلرک وغیرہ اپنے ڈی جی، اپنے افسر، اپنے ادارے کے مالک کی غیبت کرنا کمال سمجھتے ہیں اور اسی سے تنخواہ لیتے ہیں، اسی سے کام بھی لیتے ہیں، اور اگر وہ کام کہہ دیں تو باہر نکل کر آپس میں فضول باتیں بھی کرتے ہیں۔ غلط بات ہے، گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ افسر کا تو فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ جب غیبت کر رہے ہیں تو آپ کا ثواب اس کو مل رہا ہے، آخرت میں حساب ہوگا۔ بڑے کا احترام ضروری ہے، اور نام لینا بھی اچھی بات نہیں ہوتی، عہدے سے بلانا چاہیے اس کو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، انہوں نے نام لیا تو تنبیہ ہو گئی، اور ایک ان کو گھر سے نہیں بلانا چاہیے تھا۔ بات یہ دوستو کہ آج مسلمان کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، اسلام سیکھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے 50 منٹ 45 منٹ بات ہوتی ہے، دیکھو ایک حال میں ہوتے ہیں، دنیا ساری آخر میں آتی ہے۔ سب بے نیاز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ اسلام سیکھنا ضروری ہے یا نہیں، سب دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کی طرف، مسلمان ہو کر اس کو اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں، ضروریات دین کا پتہ نہیں۔ پورا اسلام پورا عالم تو الگ بات ہے، ضروریات دین کا پتہ نہیں، اللہ رسول اور شریعت قرآن کے احترام و عزت کا پتہ نہیں۔ جب سیکھا جائے گا اسلام ضروریات دین تو ماحول میں کوئی دہریہ کوئی لادین بات کرے گا تو کم از کم کچھ تھوڑا بہت جواب تو دے سکے گا۔ اسلام سیکھنا ضروری ہے۔ حدیث ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کو حاصل کرنا جو اس سے متعلق ہے شعبہ وہ فرض ہے، خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ مرد ہے، تاکہ کل ایسا کوئی بھیڑیا آپ کی چراگاہ کے اوپر حملہ آور نہ ہو، اور دشمن ہر آئے دن وقفے وقفے کے ساتھ مسلمانوں کو چیک کرتا رہتا ہے، اور مسلمان اگر جوابی کارروائی بھی کرے نا جی تو ان کو طرح طرح کے القاب کے ساتھ پھر مشہور اور بدنام کیا جاتا ہے، تو ابتدائی نہ کرو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، بے ادبی کا، اتنی بات کہہ دی یار، ہے بھی وہ صحابہ، آپ سوچو تو صحیح نا، ہے بھی وہ صحابہ، صرف انہوں نے یا محمد اخرج الینا کہہ دیا تو جبرائیل اتر گئے
کہ اے محمد ان کو بتا دو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور ان کو یہ بتا دو آئندہ اگر تم نے یہ غلطی کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور ان کی نادانستہ طور پر، بے علمی کی صورت میں ان سے یہ جملہ ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھو دوستو، ہمیشہ میں بتاتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے ہم سے غلطی ہوئی۔ شریعت میں عدم علم معتبر نہیں ہے، عدم علم عذر نہیں ہے، علم ہونا چاہیے نا۔ اور تو سیدھے الٹے سارے علم سیکھ لیے، دنیا جہان کے چکر لگا لیے، سیر و تفریح کر لی، سب کچھ ہو گیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کاٹن سمجھتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ جوتا سمجھتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر سمجھتا ہے، برتن سمجھتا ہے، تو اپنے مذہب کو کیوں نہیں سیکھا؟ عدم علم، کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ شریعت میں یہ عذر نہیں، ہاں بھول عذر ہے۔ اگر بھولے سے روزے والا شخص کھانا کھا گیا، فرمایا روزے میں کوئی کمی نہیں ہے، بھولے سے پانی پی گیا، بھول عذر ہے، معاف ہے، عدم علم عذر نہیں ہے، علم ہونا چاہیے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ ایک بندے کو علم تھا کہ یہ چیز گناہ ہے اور اس علم کے باوجود وہ کام کیا تو اس کو دوہرا عذاب ہوگا، اور جس کو علم نہیں تھا اس کو بھی عذاب ہوگا، علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ عدم علم عذر نہیں ہے، وہ دیہات سے آئے انہیں علم نہیں تھا، پھر بھی ان کے لیے سزا کا یہ لفظ بیان ہو گیا، قانون بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی، ادنا سی ادنا بات بھی معتبر نہیں ہے۔ دیکھو یہودی اور ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا اندر سے منافق تھا، ان کا جھگڑا ہوا، 5ویں پارے میں واقع ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نبی سے فیصلہ کرایا جھگڑے کا، تو آپ نے فیصلہ فرما دیا یہودی کے بارے میں، یہودی کے حق میں۔ وہ مسلمان بظاہر تھا، اندر سے منافق تھا۔ اس نے کہا، اس نے سوچا یہ تھا کہ یہ پیغمبر اسلام ہے، ہمارے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرے گا، یہ نہیں پتا یہ عدل و انصاف کا پیغام لے کے آیا ہے، جو بھی حق والا ہے اس کو حق دینا، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو۔ وہ عمر کے پاس چلے گئے کہ یہ جلال والا بندہ ہے نا، یہ یہودی کو ٹھیک کرے گا اور ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اس وقت منافق کی نشاندہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے، حضرت عمر نے کہا رک جاؤ، اندر سے تلوار لے آئے۔ جو بندہ نبی کے فیصلے کو نہیں مان رہا تھا، بظاہر مسلمان اندر کا منافق، اس کو اسی جگہ میں قتل کر دیا حضرت عمر نے۔ مدینہ میں رولا پڑ گیا، یہ مسلمان کیسے ہیں جو مکہ سے آئے، جو صحابہ کہلاتے ہیں، یہ تو اپنے مسلمانوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ہو رہی تھی کہ جبرائیل اتر آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے محبوب پیغمبر، حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا، اللہ کو یہی فیصلہ منظور تھا کہ میرے پیغمبر کے فیصلے کو اس نے مانا کیوں نہیں تھا۔ یہ بھی بے ادبی ہے، پیغمبر کے فیصلے کو مانا کیوں نہیں تھا؟ وہ پیغمبر سے فیصلہ کرانے کے بعد عمر کے پاس گیا کیوں ہے؟ پیغمبر کے فیصلہ سننے کے بعد عمر کے پاس جانا ہی بے ادبی ہے، اور جو یوں بے ادبی کری اس کی جو سزا عمر نے دی وہی ہماری بھی سزا ہے۔ نبی کی بے ادبی بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی کمزور سے کمزور تر مسلمان جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اتنا شریعت کا بھی بظاہر پابند نہیں ہے، کبھی سنت پر عمل کر لیتا ہے، کبھی اس سے سنت رہ جاتی ہے، اس طرح کا کمزور مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مذہب ہے اسلام۔ اسلام تو اس پیارے مذہب کا نام ہے جو سابقہ کسی پیغمبر کی بے ادبی کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی کرے گا تو کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، اس کی سزا صحابہ کرام نے مقرر نہیں کی۔ خیال سے سننا بات کو، نبی کے گستاخوں کی سزا جو سزائے موت ہے، نبی کے گستاخ کی سزا قتل ہے، گستاخ نبی کی سزا قتل۔
خلفائے راشدین حضرات صحابہ نے نہیں مقرر کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے مقرر نہیں کی ہے۔ بعد میں خلافت عثمانیہ، عباسیہ، خلافت امویہ یا بعد کے کسی مسلمان حکمرانوں نے یہ سزا مقرر نہیں کی۔ یہ یاد رکھنا بات، نبی کے گستاخ کی سزا قتل ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گستاخ سامنے آئے اور ان کی سزا سزائے قتل ہوئی اور انہیں قتل کیا گیا۔ یہ بات کہ کسی لوگوں کی یہ سزا طے کردہ نہیں کہ بڑی پھیلیں لے کے بھی اٹھاتے تھے کہ ہم اس کالے قانون کو ختم کریں گے کہ نبی کے گستاخ کی سزا جو سزا قتل ہے یہ کالا قانون ہے، اور سارے قانون انہیں بدبختوں کو سفید نظر آئے اور نبی کے گستاخ کی سزا جو سزائے قتل ہے وہ کالا نظر آیا، پھر سزا بھی پا گئے۔ جی اب دو زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے مکی دور کا جو مظلومیت کا زمانہ ہے، اور ایک حصہ ہے مدینہ دور کا جو آپ کی امارت کا زمانہ ہے، اسلامی ریاست کے قائم ہونے کا زمانہ ہے۔ وہ مکی دور 13 سال ہے، مدنی دور 10 سال ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے دوستو، دونوں دوروں میں گستاخ رسول سامنے آئے، مکی دور میں بھی آئے، مدنی دور میں بھی آئے۔ فرق یہ ہوا کہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کمزور تھے، صحابہ کرام کمزور تھے، آئے دن ظلم و ستم ہوتا رہا۔ جبرائیل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر مکی دور میں۔ آپ نے کہا جبرائیل آپ کے پاس اگر آج ٹائم ہے اور اجازت لے لو، تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا ہے، کوئی اہم باتیں ہیں جو کرنی ہیں۔ جبرائیل نے کہا جی ہمیں ہمیشہ ٹائم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں ہمیشہ ٹائم ہے کہ جب میرا محبوب پیغمبر تمہیں فارغ کرے تو واپس آ جانا۔ آپ فرمائیں جو کام ہے۔ آپ نے کہا چند بندے ہیں مکہ میں جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، یہاں تکلیف اوجری پھینکنے کی نہیں ہے، یہ تکلیف بلال کو انگاروں پر لٹانے کی نہیں ہے، یہ تکلیف عمار اور یاسر کو تکلیف دینے کی نہیں ہے، یہ تکلیف وہ مشرکین مجھے لسانی تکلیف پہنچاتے ہیں، میری بے ادبی، گستاخی اور گندی باتیں میرے بارے میں ماحول اور معاشرے اور مجلس کے اندر کرتے ہیں۔ ان بندوں کو میں اے جبرائیل آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ بندے میرے گستاخ ہیں۔ مکی دور کی بات کر رہا ہوں دوستو، اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی ابھی۔ آپ نے دکھایا ولید بن مغیرہ بڑا سردار تھا، یہ فضول باتیں میرے بارے میں کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اسود بن عبد المطلب، یہ عبد المطلب اور ہیں، یہ گندی باتیں میرے بارے میں کرتا ہے۔ فرمایا ایک اور تیسرا شخص اسود بن عبد یغوث، یہ فضول باتیں کرتا ہے۔ گستاخی، آپ گندی باتوں کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اور عاص بن وائل، یہ میرے بارے میں فضول باتیں کرتا ہے۔ اور حارث بن عیس، جبرائیل نے کہا دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے کہ یہ ہے، جبرائیل نے کہا یوں۔ دوسرا اسود بن عبد المطلب کو دکھایا تو کہا یوں، پھر ایک اور کو دکھایا تو یوں، آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ نے جبرائیل سے بات فرمائی کہ یہ کیا بات ہے، میں جب بندوں کی نشاندہی کرتا ہوں آپ یوں پاؤں کی طرف، گردن اس طرح آپ اشارہ کرتے ہیں، یہ کیوں؟ فرمایا وہ ہو گیا جو ہونا تھا، امر ربی یہ ہے کہ یہ اس طرح کی مرض میں مبتلا ہو کہ ان قریب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، کوئی جو سر کی طرف اشارہ کیا اس کو پھوڑے نکلے، جو پاؤں کی طرف اشارہ کیا اس کو کوئی چیز کاٹ گئی، کوئی کیا ہوا کہ کیا ہوا۔ جو گستاخ رسول مکی زندگی کے تھے ہجرت سے پہلے، ان کا یہ انجام ہوا۔ اور قرآن مجید کا 10واں پارہ، یحلفون باللہ، اے نبی آپ کے پاس ان قریب آ رہے ہیں
آپ کے سامنے وہ قسمیں اٹھائیں گے ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, آپ کی گستاخی نہیں کی. فَإِن تَرْضَىٰ اگر آپ راضی بھی ہو گئے, اللہ راضی نہیں ہے, آپ نے اگر ان کو معاف بھی کر دیا, اللہ نے معاف نہیں کیا گستاخ کو. گستاخ کی سزا یہی ہے کہ معافی ہے ہی نہیں. اب دیکھیں مدنی دور آ رہا ہے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست قائم ہو چکی ہے اور عدل و انصاف کی ریاست ہے. ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہے. غزوہ احد ہوا سن 3 ہجری میں, بدر ہوا. بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا. تھوڑے سے لوگ تھے, 313, اور ادھر کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم. بعد میں صرف تہبند باندھا ہوا تھا, اوپر کا کپڑا بھی نہیں تھا. چند تلواریں, 2 گھوڑے, کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اس لشکر کا جو اسلحے سے لیس تھا. چند کے پاس ڈنڈے تھے, بعض کے پاس ڈنڈے بھی نہیں, لیکن اللہ نے ان کے اخلاص کو اتنا وزن دیا کہ ایک دشمن کو اس طرح شکست دی کہ 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. بڑے بڑے یہودی بڑے پریشان ہو گئے جو مدینہ میں رہتے تھے, جن میں کعب بن اشرف یہودی بنو نذیر کا بڑا لیڈر کہلاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے لگا, اپنی مجلسوں میں بے ادبی کی بات کرنے لگا, فضول باتیں کرنے لگا. آپ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور فرمایا من لکعب بن اشرف یعظ اللہ و رسولہ, کون ہے میرے صحابہ میں سے جو کعب بن اشرف یہودی کی اذیت سے مجھے پاک کر دے, بچا دے. کون ہے صحابہ میں سے جو کعب بن اشرف جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچا رہا ہے, فضول باتیں کر رہا ہے, ہمیں اس سے نجات دے دے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. کہا میں حضرت وہاں 1-2 باتیں بھی کروں گا, یہ باتیں کروں گا کہ ہمیں گندم چاہیے, آپ سردار بڑے ہیں, خوشبو اچھی, تھوڑی سی تعریف کروں گا, مجھے اجازت ہے, میں اس کو اپنے جال میں پھنساؤں گا. آپ نے فرمایا اجازت ہے. بڑا قدور, بہت بڑی ہیکل بلا تھی. محمد بن مسلمہ نے کہا سردار جی سلام, کھانے کو کچھ نہیں ہے, گندم چاہیے. اس نے کہا عورتیں ہمارے پاس رہن رکھو. کہا عرب یہ تو نہیں مانیں گے کہ عورتیں آپ کے پاس رہن رکھ لیں. کہا اسلحہ رہن رکھو. کہا یہ ہو سکتا ہے. کہا خوشبو بڑی پیاری لگائی ہے, اور وہ خوشبو بالوں میں لگاتا تھا. اس نے ساتھیوں کو بتایا ہوا تھا جب میں خوشبو کی تعریف کروں گا وہ جھک کے خوشبو مجھے سنگائے گا تو بس تمام کر دینا ہے کام. ایسا ہی ہوا. آپ نے دعا دی محمد بن مسلمہ کو کہ مجھے آپ نے اس موذی سے نجات دلائی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون ہے کہ نبی کے گستاخی سزائے قتل ہے, موت ہے. ایک اور یہودی ابو رافع, تاریخ اسلام پڑھے, ابو رافع نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی, عبداللہ بن عتیق نے اس کو قتل کیا. ایک عورت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتی تھی, اس کے کچھ رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے, وہ تانے دیتی تھی مسلمانوں کو, جیسے کوئی بندہ نمازی ہو جائے نا اور داڑھی چھوڑ دے, اللہ معاف فرمائے, نسبت بڑی عجیب سی آ گئی ہے. اپنے گھر والے عجیب کہنا شروع ہو جاتے ہیں, اچھا یہ بڑا نمازی ہو گیا, بڑا نیک ہو گیا, یہ بڑا ملا ہو گیا. او خدا کے بندو, مسلمان نہیں ہو, کیا باتیں کر رہے ہو, شکر نہیں کرتے ہو تمہارے گھر میں ایک نمازی پیدا ہو گیا, سنت کا متبع بننا چاہ رہا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ایک بات اور یاد رکھو, اسلام کے کسی حکم پر عمل نہ ہو, اللہ کی صفت غفور, صفت رحمت بڑی غالب ہے. اسلام کے کسی حکم پر عمل نہ ہو, ہماری کمزوری, ہماری سستی, کسی حکم پر عمل نہیں ہو رہا. آپ اس گناہ کو گناہ سمجھیں, اس سستی کو سستی سمجھیں, اپنی کمزوری سمجھیں, اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ مجھے ہمت عطا کر, میں یہ گناہ چھوڑ دوں, اسلام کے اس حکم پر عمل کروں. ایک دن توفیق ملے گی. یہ باغی کے زمرے میں نہیں آیا,
یہ غلطی ہو رہی ہے، جرم ہو رہا ہے. لیکن اگلی بات، اسلام کے کسی ادنا سے ادنا حکم کی تحقیر کر دی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسلام کے کسی حکم پر عمل نہیں ہوا، معافی کا دروازہ کھلا ہے، جب معافی کرو گے وہ غفور الرحیم ہے. لیکن اسلام کے کسی ادنا سے ادنا مستحب سنت حکم پر عمل نہیں کیا، الگ بات ہے، اس کی تحقیر کر دی. یہ کوئی حکم ہے؟ اسلام ایسے حکم دیتا ہے؟ ایک یہودی نے مسلمان کو تانا دیا کہ آپ کا پیغمبر کیا ہے جی، آپ کو تو باتھ روم میں جانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. تانا دیا. اس نے کہا ہمیں فخر ہے کہ ہمارا پیغمبر باتھ روم میں جانے کا، نکلنے کا، بیٹھنے کا، استنجے کا، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، دیکھنے کا، ہر طرح کی تربیت کرتا ہے ہمارا پیغمبر. ہمیں فخر ہے. ہم تو جانور تھے، اس شخص نے ہمیں انسان کامل بنایا. ہم بت پرست تھے، اس شخص نے ہمیں حق پرست بنایا. ہم تو ڈاکو تھے، اس نے ہمیں حق شناس بنایا. ہم تو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، اس نے بچیوں کا احترام دیا اور ماؤں کا احترام دیا، بہنوں کو عزت سے دیکھنے کا ڈھنگ دیا. ہم کیوں نہ فخر کریں؟ ہمیں نبی نے ہر چیز سکھائی ہے. تو بات کر رہا ہوں دوستو، وہ دو بچے اس عورت کے بھائی تھے، اسما عین صاد میم مد، یہ اس عورت کا نام ہے. وہ اپنے بھائیوں کو تانے دیتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ درمیان میں نا، کہ اس نے تمہاری یہ، وہ جیسے کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس امام ابو یوسف پڑھنے جاتے تھے نا، تو وہ ماں آ گئی، وہ کیا ملا تمہیں سکھاتا ہے وغیرہ وغیرہ، ڈانٹنا شروع کی جیسے جاہل عورتیں ہوتی ہیں. کھانے پینے کچھ نہیں، مزدوری کرنے جاتے تھے، 2 درہم لاتے تھے. امام نے کہا اماں جی، ہم آپ کے بیٹے کو پستے کے تیل میں حلوہ پکا ہوا کھلانا سکھا رہے ہیں. پستے کے تیل میں حلوہ کوئی نہیں کھاتا، وہ ہارون رشید ہی کھا چکا تھا. جب پستے کے تیل کا حلوہ ایک دن ہارون رشید نے بنایا، اور یہ چیف جج تھے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، تو ہارون رشید نے بتایا امام صاحب یہ حلوہ بادشاہوں کے ہاں بھی سال میں کبھی ایک دفعہ پکتا ہے. کیوں؟ امام صاحب نے پوچھا. تو ہارون رشید نے بتایا جو خلیفہ ہے، جو کہتا تھا سورج جہاں سے نکلتا ہے میری حکومت، جہاں غروب ہوتا ہے میری حکومت، وہ کہتا ہے حضرت یہ پستے کے تیل میں بنا ہوا حلوہ ہے، جو منو پستے پیس کر بمشکل تھوڑا سا تیل نکلتا ہے. تو امام ابو یوسف رونے لگ گئے تھے. ہارون رشید نے کہا یہ تو اچھی خبر ہے. آج کل کے مولوی صاحب ہوتے تو حلوے کا نام سن کے تو مسکرا جاتے. اتنی پیاری مسکراہٹ آتی ہے علماء کے چہرے پہ جب میٹھی چیز سنتے ہیں. تو آج کل کے کوئی ہوتے تو مسکرا جاتے، رونے لگ گئے. ہارون نے پوچھا امام صاحب حلوے کی بات کی اور رونے لگ گئے ہو؟ کہا رونے نہیں لگ گیا، میرے استاد کی بات آج پوری ہو گئی. میری ماں میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کو ڈانٹنے آتی تھی کہ تم کیا پڑھا رہے ہو، اس کو ملا بنا رہے ہو، کر کر زینہ نہیں ہے. تو میرے استاد نے کہا تھا خالہ جی آپ کے بیٹے کو پستے کے تیل میں پکا ہوا حلوہ کھلا رہا ہوں. تو بات یہ آج پوری ہو گئی. تو وہ دو بھائی اسما کے مسلمان ہو گئے. مدینہ طیبہ کی بات ہے. وہ تانے دیتی تھی، تانے بھائیوں کو، ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برے الفاظ سے یاد کرتی تھی. بدر میں گئے ہوئے تھے حضرات صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نابینا صحابی ہے عمیر عدی قبیلے کا ہے، جا کے اس عورت کو قتل کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے، لوگوں نے تو جنگ بدر لڑی، مقام پا گئے عند اللہ، اور ہم نے گستاخ رسول کو مدینہ میں واصل جہنم کیا، ہمیں بھی دعا مل جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ خوش ہوئے کہ میرے گستاخ کو، لیکن اس نے اعلان کیا لوگوں اسما کا قاتل میں ہوں اور نبینا صحابی ہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ مجلس میں یہ کہا کہ حضور وہ نبینا صحابی آئے ہیں. آپ نے کہا عمر اس کو نبینا نہ کہو، یہ تو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، یہ تو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، اس کو نبینا نہ کہو.
پھر اس صحابی کو نے اعلان کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس عورت کے وارث کسی اور کو قاتل نہ کہہ دیں، قتل کرنے والا میں ہوں۔ یہی قصہ ہوا تھا، وہ جو آسیہ بی بی کا قصہ ہے نا سندھ کا، وہ یہی قصہ ہوا تھا۔ وہ ساری عورتیں پالسا کے فالسا، وہ چھوٹا پھل جو ہوتا ہے وہ کھٹا کھٹا پالسا وہ توڑ رہی تھی، مسلمان بچیاں بھی تھیں۔ تو مسلمان بچیوں نے اپنے ترتیب کے مطابق پانی پیا، سنت کے مطابق گلاس دھویا، پانی پیا، تو وہ کہنے لگی وہ اس طرح کی فضول بات ہے، اس کی کیا سنت ہے، یوں 3 سانس ہے، یوں فلان ہے، اور اس طرح تمہارے نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تانے دینے لگی۔ پھر اب تک تو اس طرح بات یہ دوستو، یہ مدینہ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ ابن خطل ایک گستاخ رسول ہے، مکہ فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، او مکہ والو جو تم نے مجھے ستایا تھا آ جاؤ، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا، معاف کر دیا ہے، تم نے ہمیں ستایا تھا، اپنے آبائی علاقے سے نکالا تھا لیکن معاف کر دیا ہے، آ جاؤ تمہیں معاف کر دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کا گستاخ ابن خطل غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ، تلوار اٹھائی، یہ رحمت للعالمین ہے، تلوار اٹھائی، کہا یہ ابن خطل ہے، اپنی تلوار سے رحمت للعالمین نے غلاف کعبہ کو اس نے پکڑا ہوا تھا۔ ابن خطل جو نبی کا گستاخ تھا دوستو، اپنی تلوار سے رحمت للعالمین نے قتل کر دیا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، میرے مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے، حکمرانوں کو بھی، مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ جس نبی پر ہم نے ایمان لایا اس کے گستاخ کی سزائے قتل ہے۔ یہ ہوا، اور یہ کہتے ہیں جی مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان زیادتی پر اتر آتے ہیں، مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں۔ او بے وقوف ہو، تم ایسی حرکتیں ہی نہ کرو، تم تو خنزیر کھاتے ہو، خاک کے خنزیر کے بناؤ، شراب پیتے ہو، خاک شراب کے بناؤ، تمہیں ہمارے پیغمبر سے کیا مطلب؟ کیوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہو؟ یہ خود ایسا کام کرتے۔ بھائی غزوہ بدر 2-3 منٹ اگر لیٹ ہوتے ہیں تو بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ غزوہ بدر کیوں ہوا؟ مشرکین مکہ نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم مدینہ میں جا کے مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ غزوہ احد کیوں ہوا؟ وہ تو مدینہ میں ہوا، مشرکین مکہ مدینہ میں پہنچ گئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو مسلمان اتنے بے غیرت ہو گئے کہ اپنا دفاعی نظام بھی نہ رکھیں، دفاعی حق بھی نہ رکھیں۔ مسلمانوں نے اپنا دفاع، غزوہ تبوک کیوں ہوا کہ روم اور فارس اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہم مسلمان تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم مدینہ میں جا کے ختم کریں گے۔ آپ نے کہا مدینہ میں آنے کی تکلیف نہ کرو، ہم پہنچ جاتے ہیں تبوک مقام پہ، آؤ ختم کرو۔ یہ جرأت اور بہادری تھی سرکار دو جہاں۔ جب لیڈر جرأت مند ہو تو ورکر ہوتے ہی جرأت مند ہیں، لیڈر جب پھسپھسا ہو تو ورکر بھی پھسپھسا ہوتے ہیں۔ آگے چلو، آپ نے خط لکھے، سب علاقوں کے بادشاہوں کو دعوت اسلام دی، تو کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بے ادبی کی۔ فارسیوں کے بادشاہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بے ادبی کی اور پھاڑ دیا کہ عرب کے بدو ہمیں خط لکھتے ہیں۔ آپ کو جب پتہ چلا تو عبداللہ بن حذافہ تھے، آپ کو جب پتہ چلا عبداللہ واپس گئے، آپ نے فرمایا سنو، ہلاک کسریٰ لا کسریٰ بعدا، ہلاک کسریٰ لا کسریٰ بعدا، کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اور آج کی تاریخ کے بعد پھر فارس میں کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، بیٹے نے مار دیا، نبی کی بد دعا لگی۔ جہاں کہیں بھی اگر بات عامر چیمہ کے اس لحاظ سے ہے تو اس بندے نے کیوں خاکے شائع کیے تھے؟ ابتدا تو ان کی طرف سے ہے۔ اگر آپ ہائی لینڈ والے یہ بدماشی نہ کرتے، یہ گستاخی اور گھٹیا حرکت نہ کرتے تو مسلمان بھی ان کے اوپر لعنت نہ کرتے، کوئی ان کے خلاف ریلی نہ نکلتی، نہ احتجاج ہوتا۔ ہمیشہ دوستو ابتدا مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی طرف سے ہوتی ہے، تو مسلمان ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا،
اقبال مرحوم تو بڑے پہلے کہہ گیا، فرمایا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. لوگ کہتے ہیں فلانا جو شخص ہے جس نے نبی کے گستاخ کو مارا، کاش کہ ہم اس کی جگہ پہ ہوتے. نبی کے گستاخ کو واصل جہنم اس نے کیا، وہ بڑا اونچے نصیب والا ہے، کاش کہ اس کی جگہ پہ ہم ہوتے. فرمایا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دی فرنگی تجلیات، عرب میں تعیش بن گیا، سیرگاہیں بن گئیں. دبئی پتہ نہیں چلتا اسلامی ملک ہے یا یورپ ہے. فکر عرب کو دی فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ان افغانیوں کے غیرت ایمان کا یہ ہے علاج، ان افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. جب تک علماء یہ وارث انبیاء ہیں، منبر و محراب کی زینت جب علماء ہیں، اولیاء ہیں، محدثین اور فقہاء ہیں، تو یہ ان مسلمانوں کے ایمانوں کو بیدار کرتے رہیں گے، ان کے ایمانوں کو ایمانی تعلیمات کے ذریعے سے ایمانی پانی دیتے رہیں گے. اور اس پاک و ہند میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ، جہاں قرآن پاک کے گستاخ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. اگر حکمرانوں نے ہوش کے ناخن لیے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ لیے تو یہ بہت کمزور صحیح. یہ سنت کی شریعت کی اتباع میں مسلمان بہت کمزور صحیح، لیکن اپنے نبی کی حرمت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. یہ بغیرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.